أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الممتحنہ، اور بعض حضرات نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے سورۃ الممتحنہ۔ مدینہ منورہ میں اس سورت کا نزول ہوا ہے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کے زمانے میں۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آئی۔ اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ 2 سال تک تو یہ معاہدہ لگ بھگ نبھتا رہا، لیکن پھر اہل مکہ کی طرف سے اس معاہدے کو توڑ دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے ان کے ارادے کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا معاملہ بہت رازداری کے ساتھ انجام دینا چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ اپنے منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے رازداری بھی بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تیاریوں کا مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علم تھا۔ تو ایک صحابی تھے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حاطب ابن ابی بلتع نے مکہ مکرمہ کے مشرکین کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد ایک عورت کو دیا جو مدینہ منورہ سے مکہ جا رہی تھی کہ بھئی یہ میرا خط پہنچا دینا، اور اگر کوئی تجھ سے یہ راز اگلوانا چاہے تو وہ راز نہیں اگلنا ہے تو نے، اور محفوظ جگہ میں اس خط کو رکھنا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کا علم ہو گیا کہ حاطب ابن ابی بلتعہ نے جو ہیں وہ اس راز کو فاش کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ پیچھا کرو اور جا کر کے اس عورت کو پالو اور اس سے وہ خط نکلوا کر واپس لے آؤ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بھی فرمائی، اندازاً کہ روضہ خاخ تک جا کر آپ شاید اسے پالو، ایک جگہ ہے اس جگہ کا نام ہے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس عورت کا پیچھا کیا اور واقع روضہ خاخ میں جا کر اس عورت کو پا لیا اور اس کو کہا کہ وہ خط جو لے کر تو جا رہی ہے وہ ہمیں دے۔ تو پہلے اس نے انکار کیا تو انہوں نے بڑی سختی کی۔ جب انہوں نے سختی کی تو اس نے اپنے بالوں کے وہ جو جوڑا سا بناتی ہیں عورتیں، وہاں سے نکال کر یہ خط دیا۔ ان حضرات نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کفر اختیار نہیں کیا، میں اسلام سے پھرا نہیں ہوں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ باقی جتنے ہجرت کر کے صحابہ وہاں سے آئے ہیں ان سب کے برادری کے افراد ہیں مکہ میں، رشتہ دار ہیں ان کے مکہ میں، اور وہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں آڑے وقت میں، اور میں باہر کا رہنے والا ہوں، میں مکہ کا رہنے والا نہیں، وہاں میری رہائش ہے، اور کچھ مشرکین کے اڑوس پڑوس میں میرے بال بچے بھی رہتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں ان کے ساتھ یہ حسن سلوک کروں گا کہ ان کو اطلاع کر دوں گا تو وہ میرے احسان مند ہو جائیں گے، اور اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کامیابی تو ہونی ہی ہونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مان لیا، باوجود کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، آپ رحم دل تھے، اور حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر جیسے مارکے کے اندر دشمنوں کو اور مشرکین کو ڈٹ کر جو ہے وہ لوہے کے چنے چبائے تھے، اور حضرات بدریین یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففعل ما شئتم، کہ تم جو چاہو کرو، یعنی ان پر اتنا اعتماد ہے اللہ رسول کو۔ تو بہرحال آپ نے انہیں معاف فرما دیا، بلکہ کوئی خاص بات پرس نہیں فرمایا، اور انہوں نے بھی جو باتیں کہیں وہ صفائی کے ساتھ کہیں تھی۔ اس کے متعلق یہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرما دیا، لیکن اس معاملے پر، اس امر کے پیش آنے پر سورہ ممتحنہ کا نزول ہوا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں ممتحنہ تو اس کا ترجمہ ہوگا آزمائی گئی عورتیں، اور اگر پڑھیں گے جیسے عام پڑھا جاتا ہے سورۃ الممتحنہ تو اس کا وہ سورت جو آزمانے والی ہے۔ چونکہ یہ لفظ جو ہے وہ اس سورت کے اندر آیا ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا سورۃ الممتحنہ مدنیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کی رحمت عام ہے اور جو بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ تم، عدوی میرے دشمن، وعدوکم اور تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف تم، بالمودت دوستی کا، القا کے معنی ڈالنے کے ہیں اور یہ بھی ڈالنا ہی ہے، وقد کفروا حالانکہ کفر کیا انہوں نے، انکار کر دیا ہے انہوں نے، بما جو کچھ جاءکم آیا ہے تمہارے پاس، من الحق حق، جب انہوں نے حق کا انکار کیا ہے، جس حق کو تم نے قبول کیا ہے، تو پھر وہ میرے اور آپ کے دشمن ہیں، ان سے دوستی مت کرو۔ یاد رکھیں کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کی دشمنی دلوں میں رکھتے ہیں، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ غیر مسلم جو مساجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ غیر مسلم جو اللہ رسول کو گالیاں بکتے ہوں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، مومنوں کے بھی وہ دشمن ہیں۔ اس لیے یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، ہاں عام غیر مسلم جو ہے تو غیر مسلم لیکن آپ کو ستاتا نہیں، آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازشی منصوبے نہیں بناتا، آپ کی جان مال، آپ کے مدارس مساجد کا دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے معاملات رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، وہ اپنے مذہب پر امن سے رہے، آپ اپنے مذہب پر امن سے رہیں، لیکن جو باقاعدہ آپ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے ہوں، آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے ہوں، جان کو جن سے خطرہ ہو، جو مساجد مدارس آپ کے دینی کاموں کے دشمن ہوں، ان کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ تم، عدوی وعدوکم میرے اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودت بھیجتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام، وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ انکار کر چکے ہیں وہ اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے، سچائی، جو ابدی سچائی کا انکار کریں، جو خدا کے وجود کا انکار کریں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین رہنمائے انسانیت کی رسالت کا، ان کی عظمت کا انکار کریں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہے۔ یخرجون الرسول وإیاکم نکالتے ہیں رسول کو، وإیاکم اور تمہیں بھی اپنے وطن سے نکالتے ہیں، مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا، ستایا، کوئی ظلم نہیں جو تمہارے اوپر انہوں نے روا نہیں رکھا، تو یہ تم اس سامنے، وہ تو تمہارے دشمن اور تم اس کے ساتھ دوستی، ان کے پیغام بھیجو۔ یخرجون الرسول نکالتے ہیں وہ رسول کو، وإیاکم اور تم کو، ان تؤمنوا باللہ ربکم اس لیے کہ ایمان لائے ہو تم اللہ اپنے پروردگار پر، اپنے پروردگار اللہ پر تم جو ہے ایمان لائے ہو، اس سزا کے اندر تمہیں نکالتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اور تم نے ان کو تکلیف پہنچائی ہوتی تو شاید اس کے جواز میں ان کے لیے بھی جواز بنتا، لیکن اس پاداش کے اندر کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے تمہیں اور تمہارے رسول کو وہ نکال رہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودت، ان کنتم اگر تم خرجتم نکلے ہو، جہادا فی سبیلی میرے راستے میں دین کی خاطر، وابتغاء مرضاتی اور تلاش کرتے ہوئے میری رضا کو، تسرون الیہم بالمودت تو خفیہ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف،
تم ایک بڑے مقصد کے لیے نکلے ہو، اللہ کی رضا کی خاطر تم نے جو ہے وطن کو چھوڑا ہے، میری رضامندی کی خاطر، دین کی خاطر، جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تم نے چھوڑا ہے، پھر ان کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجنا چے مانا دارن۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں بہت زیادہ جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا، تم نے رسول اللہ سے بات چھپائی، لیکن پتہ چل گئی چونکہ رسول اللہ کا رب جانتا تھا، انہوں نے ان کو اطلاع دے دی۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں بہت بہتر جانتا ہوں اس کو جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو شخص یہ کرے تم میں سے کہ خفیہ مسلمانوں کے راز بھیجے گا کسی کو، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ صحیح راہ کو بھلا دیں گے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر یسقفو قابو پالے وہ مشرکین مکہ کم تمہارے اوپر، اگر وہ پالیں تمہیں، تمہارے اوپر قابو پالیں، ان یسقفوکم، یہ لفظ ہے ثقفن سے، قابو پانا، کسی کو پا لینا، حاصل کر لینا۔ ان اگر یسقفو قابو پالے وہ کم تمہارے اوپر، یکونو لکم اعداءً، یکون ہو جائیں گے وہ لکم تمہارے لیے اعداء دشمن، وہ اگر تمہارے اوپر قابو پا لیں گے تو وہ کوئی تمہارا احسان نہیں مانیں گے، ان کا کفر جو ہے تمہاری دشمنی کے اوپر ان کو آمادہ کرے گا۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں گے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ، یعنی دست درازی کریں گے تمہارے اوپر، وہ نہیں تمہاری کوئی پرواہ کریں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور پھیلائیں گے وہ تمہاری طرف زبانیں، یعنی تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تانے دیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان یسقفوکم، اگر پائیں گے وہ تم کو، یکونو ہو جائیں گے لکم تمہارے لیے اعداء دشمن، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں گے وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا، اور چاہتے ہیں وہ، پسند کرتے ہیں وہ، لو تکفرون، کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، منکر ہو جاؤ۔ ان کے عزائم تو تمہارے متعلق یہ ہیں، لہذا ہوشیار رہو، ایسے لوگوں سے دوستی کیوں کرتے ہو۔ رہا یہ کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے یہ احسان مندی ان کے لیے اس لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کے بال بچوں کی حفاظت کریں، تو فرمایا لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتے، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن آپ دوسری جگہ پڑھ چکے ہیں باقاعدہ، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن بھاگے گا آپ سے آپ کا بھائی، و امیہ، اور آپ کی ماں، و ابیہ، اور آپ کے والد، و صاحباتہ، اور آپ کی بیوی، و بنیہ، اور آپ کی اولاد۔ قیامت کے دن ان رشتوں میں سے کوئی رشتہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر یہ تمہارے اوپر اعتبار کرنے والے نہیں ہیں، سب کچھ دیکھ لیں گے کہ یہ بیچارہ درست ہے، کہیں گے اندر سے خراب۔
تو یہ دنیا میں بھی تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اور آخرت کے اندر جس اولاد اور رشتہ داروں کی خاطر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، وہ رشتے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھنے والی ذات ہے۔